الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قابل قدر افاضل علماء کرام، محسنوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، پسے پردہ سننے والی میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کہ اس نے اپنے فضل اور اپنی توفیق سے آج کا یہ مبارک اجتماع ہم سب کو منعقد کرنے اور اس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک اور تاریخ ساز سنت کے احیاء کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور یہاں کہی جانے والی باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، کسی بھی عمل کا اللہ کے دربار میں قبول ہونا چند چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو کسی بھی عمل کے لیے لازم اور ضروری ہے وہ اخلاص ہے، اور اسی اخلاص کا نام توحید ہے۔ مومن کے کسی بھی کام میں جب تک اخلاص نہیں ہوگا، توحید نہیں ہوگی، اس کے معنی یہ ہے کہ مومن کا کوئی بھی کام جب تک صرف خالصتاً اللہ کے لیے نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اور اس عمل کے ذریعے سے سب سے بڑا جو مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی زندگی میں رکھا وہ ہے حصول تقوی۔ تیسری بات، یہ دین سارے کا سارا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور تمام کی تمام قربانیوں کی قبولیت انہی دو چیزوں پر، توحید اور تقوی کے اوپر رکھی گئی ہے۔ مومن کی زندگی کا کوئی بھی معاملہ تقوی سے بالکل خالی ہرگز نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک ہی آیت کی طرف اشارہ کریں گے۔ آج قربانی کا دن ہے، حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی سنت کا احیاء کا دن ہے، جس کے لیے ہم قربانی دیتے ہیں جانوروں کے ذریعے سے، جس کا مقصود جو قرآن میں بیان کیا گیا وہ ایک ہی ہے: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ تمہارے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ان جانوروں کے گوشت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ذریعے سے جو مقصود ہے وہ صرف ایک ہی بات ہے، وہ اللہ تمہارے تقوی کے پیمانے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کتنا زیادہ ہے۔ اور یہی وہ تقوی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تم 100% متقی تو نہیں بن سکتے، لیکن تمہارے اندر جتنی طاقت اور قوت ہے اتنا تو تقوی اختیار کیا کرو۔ اور جب تک یہ تقوی اختیار نہیں کیا جائے گا، ہماری کوئی بھی قربانی زندگی کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں آج کے اس خطبے میں اختصار کے ساتھ صرف اشارتاً قرآن مجید میں 3 بڑی جو قربانیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کا مقصود آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن
قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنت عمران کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا، یعنی حضرت مریم کی والدہ محترمہ کا تذکرہ بڑی تفصیل سے کیا گیا۔ وہاں پر ایک خلاصہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت بنت مریم جب وہ امید سے تھی، اللہ تعالیٰ سے ایک نظر مانگی، ایک قربانی کی نظر مانگی کہ اے اللہ، میں امید سے ہوں اگر مجھ کو بیٹا ہو جائے گا تو تیری راہ میں اس کو آزاد کر دوں گی اور تیرے دین کا خادم بنا دوں گی۔ پہلی خلوص، اخلاص نیت یہاں پر تھی، اور دوسری قربانی کا جذبہ تھا۔ اخلاص اس بات کا کہ اللہ کے دین کا خدمت گزار بنا دوں گی، اور قربانی اس بات کی کہ ہماری آسائشوں کو چھوڑ کر ہمارا منظور نظر یہ ہو کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی نور بن جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں جو جملہ قابل قدر بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا وہ یہ جملہ ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنت مریم کی اس نیت کو قبول فرمایا اور اس کو اس سے بہتر عطا فرمایا۔ اس کے معنی کیا ہے میرے بھائی؟ کہ ہماری ہر قربانی تقوی کا تقاضا کرتی ہے، اور ہمارا ہر عمل اگر قبول ہو وہ عمل سب سے بہترین ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل سب سے بہترین کے معنی یہ نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس کو خوبصورت بنا کر پیش کروں، نہیں، سب سے بہترین عمل اس وقت تک نہیں ہوگا جس کے مقصود رضا الہی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقصود نہ ہو، اور وہ عمل اچھا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر اس کو نہ سجایا گیا ہو۔ لہذا ہم اپنے ان اعمال کی جس کو ہم اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں، ان شرائط کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 16 میں ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین اعمال کو ہم نے قبول کر لیا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ ان کی پوری تفصیل اس سے پہلے کی آیت کے اندر پیش کی گئی۔ وہ 7 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا۔ وہ تذکرہ اس طریقے سے کہ جن کے اعمال کو اللہ نے قبول کیا اور قرآن میں اولئک کے نام سے ان کو پیش کیا گیا، اور ان کے لیے جنت کی مہمان نوازی کا وعدہ اللہ نے کیا۔ پہلی قسم کے وہ لوگ ہیں جو توحید کے اوپر استقامت کو حاصل کرتے ہیں، توحید میں کھوٹ نہیں آتا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری بجا لاتے ہیں۔ چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال میں صالحیت کو طلب کرتے ہیں۔ پانچویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو صالح اولاد اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ چھٹی قسم کے وہ لوگ ہیں جو بار بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ ساتویں قسم کے وہ لوگ ہیں جو مسلمانیت کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں کائنات کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو بتلایا جائے اے اللہ میں تیرا مسلمان یعنی خالص فرمانبردار ہوں، اسی لیے تو میری ان ساری کی ساری قربانیوں کو قبول کر دے۔ جب تک یہ صفات ہمارے اندر نہیں آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہترین عمل قرار نہیں دیتے۔ ان صفات کی بنیاد کے اوپر ہمارا عمل بہتر ہوتا ہے۔ ان نکات کے ذریعے سے میرے بھائی اپنے اعمال کا ہم احتساب کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور تیسری آیت جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ المائدہ آیت نمبر 27 کے اندر کیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا، وہاں ایک رقیق اور ایک باریک نقطہ بتایا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام حابیل اور ایک کا نام قابیل ذکر کیا گیا۔ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی قربانیوں کو پیش کرنے کا عزم کیا، لیکن ان کی کیا قربانی تھی اس کی صراحت کہیں پر بھی نہیں کی گئی۔ لیکن ان کی قربانیوں کے بارے میں جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتا ہے۔ قال انما يتقبل الله من المتقین، عمل تو قربانی تو صرف متقیوں کی اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ قربانی تو
صرف متقیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ یہ 3 آیتیں نکات کے طور پر محترم حاضرین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی ان سارے کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے والی تھی۔ یہ شرائط، یہ رموز، یہ تقاضے حضرت ابراہیم کی زندگی میں مکمل پائے جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمایا، یہی بات کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اے اللہ تیرا حکم تھا ہم نے کر دیا، اب تیرا کام ہے قبول کرنا۔ الہ العالمین تو اس قربانی کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ خلاصہ میرے مومن بھائیوں، آج یہی جذبات کی ہمارے اندر کمی ہے، ان چیزوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ سوچیں ہم موحد ہیں اور ہمارے توحید میں کھوٹ نہیں۔ میرے دوستوں، آج ہم دعویٰ توحید میں اتنا غرق ہو چکے کہ صرف کئی راستوں سے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو گیا، جس کا احتساب کرنے کی آج ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ اپنے اعمال کا احتساب کرو۔ دعوے سے کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا، خالص عمل کی بنیاد پر، صالح عمل کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد کے اوپر مومن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرنے والا ہے، دعووں سے نہیں۔ پہلے ہمارے اندر استقامت ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک استقامت نہیں آئے گا، تقوی نکھر کر ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہماری قربانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتی ہیں۔ آئے معزز حاضرین، آج یہ زمانہ، یہ حالات جو کچھ بھی ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں، وہ ہماری قربانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، ہمارے احتساب کا تقاضا کرتے ہیں۔ آپ روزانہ آنے والے اخبارات کا مطالعہ کرتے ہوں گے۔ اس وقت اجتماعی طور پر مسلمانوں کی زندگی دھماکوں خیز ہو چکی ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کی زندگی جو توحید کے علمبردار ہیں، توحید کے تقاضوں کو پھیلانے والے ہیں، ان کے لیے نت نئے چیلنجز آج ہمارے سامنے آ چکے ہیں۔ اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگا، آج توحید کے مت والے توحید کے تقاضوں کو ختم کر کے مسائل کا ایک انبار لے کر آج میدان کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، جس کے سبب یہ ہمارے نوجوان غیر مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، بحث و مباحثے کا وہ شکار ہو چکے ہیں، انہیں اپنا احتساب کرنے کی کوئی فکر ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آئے میرے نوجوان ساتھیوں، اس اجتماع میں ہمارے بہت سے دائی بھائی ہیں، میں ان لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ علم وہ نہیں جو بغیر استاد کے حاصل کیا جائے، علم وہ ہے جو استاد کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ کتاب کے ذریعے سے کوئی آدمی عالم نہیں بن جاتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع صحیح میں ایک باب بانا، باب المناولہ، جس کی آپ تفصیل پڑھیے، جس کے اندر 2 احادیث نقل کی گئی۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ کسی بھی آدمی کو، شاگرد کو اجازت نہیں ہے علم کو پھیلانے کی اس وقت تک جب تک کہ اس کا استاد اس کو اجازت نہ دے، اس کا استاد اس کو اجازت نہ دے۔ آئے میرا بھائی، اس میدان میں بیٹھا ہوا ہر آدمی جو اپنے آپ کو سلفی اہل حدیث کہتا ہے، کیا اس نے سلفی منہج یا اہل حدیثیت کو آج تک سمجھنے کی کوشش کیا؟ کیا سمجھا ہم نے؟ آمین رسول اللہ، یہ چند چیزوں کا نام اہل حدیث ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، یہ مسائل کا نام اہل حدیث نہیں۔ اہل حدیث عقیدے کی جماعت ہے، عقیدے کو پھیلانے کا نام اہل حدیث ہے، عقیدے کے تحفظ کا نام اہل حدیث ہے، اور اس چیز کی، اس فکر کے اندر آج ہم بڑے کوتا نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو اس اجتماع سے یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ حضرات، انبیاء اور مرسلین کی ان قربانیوں کو، صالحین کی ان قربانیوں کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اپنے اندر وہ حوصلے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام ہماری ماں اور بہنوں کے لیے بھی ہے۔ 2 الفاظ کے اندر یہ کہ آج دین کو پھیلانے کے لیے جہاں اصلاح کی ضرورت ہمارے شباب اور ہمارے مرد حضرات کے اندر ہے، اتنی ہی سخت ضرورت ہماری عورتوں کے اندر ہے۔ جب تک وہ اپنے اندر قربانی کا جذبہ نہیں رکھیں گی، یہ مسلک پھولنے والا نہیں ہے، یہ مسلک یکجا ہونے والا نہیں ہے، وہ
سارے تقاضوں کو خواتین کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خالصیت پیدا فرمائے، توحید پر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، شرک کی گندگی سے اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کو پاک فرمائے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ تو غفور الرحیم ہے، الہ العالمین ہماری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، الہ العالمین ہم سب کو شعور کی زندگی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين، الحمد لله رب العالمين۔